اب مختلف نفلی روزے جو ہیں ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ذکر کیا تھا نا، ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ نفلی روزوں کی اللہ نے ہمت دی، ایسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے روزے رکھ لو ایام بیز کے۔ ایام بیز ہوتا ہے روشن دن کے، یعنی 13، 14 اور 15، یہ چاند کے روشن تاریخیں ہوتی ہیں، یعنی چاند پورا ہوتا ہے ان دنوں میں نا، روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایام بیز کے روشن دنوں کے روزے کہلاتے ہیں، تو یہ آپ رکھ لیں، ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، ایام بیز کے روزے رکھے 3، اللہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی نفلی سنت ہے، آپ ہر پیر ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ چاہیں تو اس سنت پہ عمل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اللہ کے رسول آپ پیر جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کو میں پیدا ہوا تھا، شکر کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں۔ ہمارے یہاں برتھ ڈے منایا جاتا ہے نا، برتھ ڈیٹ کو ہم برتھ ڈے کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ برتھ ڈے منانا یعنی پیدائش کا دن منانا ہمارے نبی کی سنت ہے، اور سنت پہ عمل یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم وہ سنت چھوڑ کے اغیار کے طریقے پہ چل پڑتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، اور ہم روزہ رکھ کے شکر ادا کرنے والے بنیں۔ یا تو سنت سے کوئی عمل ہمیں نہ مل رہا ہو، پھر تو ہم دیکھیں ادھر ادھر کے کس طرح عمل کرنا ہے۔ جب سنت سے ایک چیز مل رہی ہے کہ ہم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن منایا ہے روزہ رکھ کے، اللہ ہمیں بھی روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ جمعرات کا اللہ کے رسول آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعرات کو پورے ہفتے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جس کا اجر فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے۔ اللہ نے اس کے لیے فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی اجر میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی یاد میں بھی روزہ دار بناتے ہیں کہ بعد میں نفل روزے رکھیں، اور نفل روزے رکھ کر ہم اس رمضان کو یاد رکھیں، اور ہمیں پتہ رہے کہ ہم نے روزے میں جو تربیت رمضان میں حاصل کی تھی بعد میں بھی اس پہ عمل کرتے رہنا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد محرم کا روزہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ جو ہم نے کل بات کی تھی ذی الحجہ کے 10 روزوں میں سے آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، یوم عرفہ کا بھی رکھ سکتے ہیں خالی، اور 10 دن پورے وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ محرم کا روزہ ہے۔ محرم کے روزے کی بھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نوافل روزے رکھنے کی بھی توفیق دے، فرائض کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے ہوئے ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی توفیق دے۔ سبحان